وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، ہر طرح کی تعریف و تقدیس، تمجید و تسبیح صرف اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو جہاں مسلمانوں میں سے بنایا، ہر معاملے میں، چاہے دنیا کا معاملہ ہو، چاہے دین کا معاملہ ہو، چاہے ہمارا پرسنل معاملہ ہو، چاہے ہمارا سوشل معاملہ ہو، ہر معاملے کے اندر اس رب نے ہمیں رہنمائی عطا فرمائی. اس رب نے ہمیں ہدایت کی جو راہ ہے اس کی طرف ہماری رہنمائی کے لیے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. کروڑا درود و سلام ہو اس آخری پیغمبر ان پر جو پورے عالم کے لیے رحمت بن کر آئے، تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن کر آئے، اور ہمارے لیے ہر معاملے کے اندر رہبری رہنمائی آپ نے عطا فرمائی. حاضرین جمعہ، آج میرا جو موضوع ہے شاید آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ استخارہ کیا ہے. استخارے کا یہ لفظ ہم عام طور پہ سنتے بھی ہیں، اور ماشاءاللہ کئی ایک ایسے بھی ہوں گے جو اپنے معاملات میں استخارہ کرتے ہوں گے، لیکن استخارہ ہے کیا، اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، اور کیوں کرنا چاہیے، کس کو کرنا چاہیے، کب کرنا چاہیے، کس طریقے سے کرنا چاہیے، اور کن چیزوں سے اپنے آپ کو اس معاملے میں بچانا چاہیے، ان تمام کا ایک مختصر سا خلاصہ انشاءاللہ آج کے اس خطبے میں میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ بحیثیت انسان ہمیں ہر بات کا علم نہیں، ہمیں اسی چیز کا علم ہے جو ہمارے ساتھ ہمارے سامنے حاضر. جو چیز ہم سے غیب میں ہے، خاص طور پر ہمارے وہ باتیں، وہ کام، وہ معاملات جو ہمارے فیوچر سے ریلیٹڈ ہیں، ان کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں، صرف ایک اندازہ لگا سکتے ہیں اور اپنے اعتبار سے اپنے فیوچر کو ہم پلان کر سکتے ہیں. لیکن حقیقت میں ہماری پلاننگ فیل ہوگی یا سکسیسفل ہوگی، اس کے بارے میں ہمیں کوئی کانفیڈنس نہیں، کوئی شیورٹی نہیں، اس لیے کہ فیوچر کا جو علم ہے وہ ہمارے پاس نہیں، وہ اللہ کے پاس. تو انسان شروع سے ہی ہمیشہ سے اس بات کو لے کر پریشان رہا، اور ہے بھی اور رہے گا بھی، کہ آگے کیا ہوگا، میں جو کروں گا وہ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، میرا یہ کرنا صحیح ہے یا غلط ہے، کون سا قدم مجھے اٹھانا چاہیے، کس بات کو اختیار کرنا چاہیے، کس بات سے بچنا چاہیے.
ان سب کا علم چونکہ انسان کے پاس ہمیشہ سے نہیں تھا اور نہیں ہے اور نہ رہے گا، تو اسی چیز کو لے کر جاہلیت میں بھی لوگ پریشان تھے، تو اپنے معاملات کو وہ صحیح ہوں گے یا غلط ہوں گے اس کو جاننے کے لیے اپنے پجاریوں کے پاس پہنچتے تھے۔ اپنے جو کاہن جو تھے، عراف جو تھے، ان کے جو کعبۃ اللہ کے صدنۃ البیت جس کو کہا گیا، جو ذمہ دار جو وہاں پر اپنے آپ کو عبادت کے لیے جنہوں نے لگا رکھا تھا، جس کو ہم پجاری کہتے ہیں، پنڈت کہتے ہیں، یا ہمارے اپنے زبانوں کے اندر ہم کہہ دیں موجودہ دور کے مشائخ، جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں ہم آپ آگے کی خبر ہم آپ کو دے سکتے ہیں، آگے آپ کے لیے کیا صحیح ہوگا کیا غلط ہوگا ہم بتا سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے دعوے اس دور کے اندر بھی تھے۔ تو لوگ کچھ کام کرنے سے پہلے، تجارت کرنے سے پہلے یا سفر کو نکلنے سے پہلے ان کے پاس پہنچتے کہ ذرا آپ بتائیں ہمیں کہ میرا سفر کو نکلنا صحیح ہے یا غلط ہے، یہ تجارت کرنا اس میں نفع ہوگا یا نقصان ہوگا۔ اب وہ پجاری کیا کرتا، اس کے پاس کچھ تیر ہوتے، ان تیروں کو نکالتا، ان تیروں کے اندر ایک تیر میں لکھا ہوتا نعم، ہاں ٹھیک ہے، دوسرے تیر پر لکھا ہوتا لا، نہیں کرنا چاہیے، اور تیسرا بلینک ہوتا۔ اب ان تینوں کو وہ پھینکتا، ڈالتا اس طرح، اور ایک اٹھاتا، اگر اس پر نعم لکھ کر آتا تو کہتا کہ ہاں بالکل یہ شبھ گھڑی ہے، بالکل اچھا کام ہے، چلو نکلو، کرنا چاہیے تھا۔ اب وہ خیر بتا دیتا، ہاں نعم اگر آ گیا تو خیر، لا اگر آ گیا تو ارے رے نہیں، یہ تو نحوست والا معاملہ ہے، بڑی مصیبت ہے، نہ کرو۔ بلینک اگر آ گیا تو پھر سے پھانسے گھماتا، پھر سے ان تیروں کو گھما کے پھر ڈالتا، جب تک کہ نعم یا لا نہ آ جائے۔ تو یہ طریقہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے کو منع فرمایا، وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں حرام ٹھہرا دیا، کئی ایک چیزیں ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ پانسوں کو گھما کر جو قسمت کا حال جاننے کا جو طریقہ تم لوگوں کے پاس ہے یہ حرام ہے۔ کیوں؟ یہ غیب ہے، غیب کا معاملہ، قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی آپ کہیے کہ آسمانوں میں اور زمین میں غیب جو ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو ان پاسوں کے اندر غیب کا علم نہیں ہے، نہ اس پجاری کو ہے۔ اسی طرح وہ لوگ کیا کرتے تھے، ایک اور طریقہ بھی تھا، ان کے پاس، اس پجاری کے پاس ایک پرندہ بند رہتا تھا۔ اب جب آ کر آدمی کہتا کہ مجھے کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ذرا بتائیے، تو اس پرندے کو نکالتا، اڑا دیتا۔ اب وہ پرندہ اگر رائٹ میں جائے تو کہتا ہے بھئی یہ تو شبھ والی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے، تمہارے لیے بڑی مبارک ہے۔ لیفٹ میں اگر جاتا تو کہتا نہیں یہ تو جو ہے تمہارے لیے بڑی غلط بات ہوگی، اس میں نقصان ہوگا۔ اب پرندے کے ذریعے سے قسمت کا حال جاننا، اور یہی طریقہ ہمارے پاس بھی لوگوں نے رکھا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں گے پلیٹ فارمز وغیرہ پہ یہ کلی جوسیم جو ہے، ہاں طوطے کے ذریعے سے قسمت کا حال، طوطے کو پنجرے سے نکالتا ہے اور وہ طوطا اٹھا کے ایک پتا اٹھا کے دیتا ہے، وہ جب پڑھ کے بولتا ہاں تمہاری قسمت میں یہ ہے۔ یہ سب چیزیں بکواس اور من گھڑت چیزیں ہیں، بد عقیدگی، اور اسی طرح کی چیزیں ہمارے اپنے معاشرے کے اندر بھی تو ہیں نا۔ لوگ اپنی قسمت کا حال جاننے کے لیے ان مشائخوں کے پاس جاتے ہیں جو گلی گلی نگر نگر ڈگر ڈگر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے سے پہلے ہمارے ایمان پہ ڈاکہ ڈال دیتے ہیں۔ ان کو خود اپنی قسمت کا حال نہیں معلوم، اور ہماری قسمت بتانے کے چکر میں ہمیں گمراہ کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا من اطاع عرافا او کاہنا،
جو اس طرح غیب دانی کا دعویٰ کرنے والا کوئی شخص ہے، اس کے پاس کوئی انسان اگر پہنچتا ہے اپنی قسمت کا حال جاننے کے لیے، صرف پہنچتا ہے، فَسَأَلَهُ، سے پوچھا حضرت کیا ہوگا ذرا بتاؤ، مجھے جاب کب لگے گی، میری شادی کب ہوگی، یہ معاملہ میں پھنسا ہوا ہوں یہ کب حل ہوگا، یہ میرا جو ہے بزنس کے اندر معاملہ اٹکا ہوا ہے، قرض اٹکا ہوا ہے، کب ملے گا، کہ آنے والے فیوچر کو لے کر کوئی بات وہ پوچھتا ہے، سے پوچھنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 40 دن کی عبادت اللہ اس کے ضائع کر دیتے ہیں، 40 دن کی نماز ضائع اس کی قبول نہیں ہے۔ اور فصدقہ، اگر اس نے سچ جان لیا، اور ظاہر سی بات جاتا کیوں ہے پوچھنے کے لیے، جب پوچھے گا تو وہ جو کہے گا شیطان اس کے دل و دماغ میں بٹھا دیتا، اگر اس نے سچ جان لیا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل ہوئی اس کا وہ کافر ہو گیا، کفر میں پہنچ گیا۔ جب پوچھنے والا اور اس کی بات کو صحیح سمجھنے والا جب کافر ہوا تو وہ بولنے والا کون ہوا؟ کبھی ہم نے سوچا؟ ان لوگ اپنے مقام پر اپنے اپنے معاشرے میں ہم عزت دے کر جو بٹھائے ہیں، بڑی بڑی پگڑیاں، بڑے بڑے تسبیحات گلے میں ڈال کے ہا ہو کے جو نعرے لگا کے جو بیٹھے، ہمارے جیبوں پر سے جو نظریں ہیں اور اس سے زیادہ ہمارے ایمان کے ڈاکو ہیں، ان کو ہم نے اپنے معاشرے کے اندر بڑی عزتیں دے رکھی ہیں۔ یہ غیب دانی کا جو بھی علم ہے اللہ تعالیٰ وہی اس کا ذمہ دار ہے، اسی کے پاس اس کا علم ہے، اور یہی ہمارے ایمان ہے۔ اور اس ایمان سے ہٹ کر اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ غیب وہ بھی جانتے ہیں، وہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا، وہ جو بتاتے ہیں وہی ہوتا ہے، اس طرح کے عقیدے کو انسان رکھتا ہے، چاہے وہ انسان زندہ ہو چاہے وہ انسان مر چکا ہو، اس نے اللہ کے ساتھ شرک اکبر کیا۔ چھوٹا شرک نہیں، چھوٹا شرک کیا ہے؟ انسان کو ملت اسلامیہ سے خارج نہیں کرتا، لیکن جو بڑا شرک ہے وہ انسان کو کافر بنا دیتا۔ نہ اس کی نمازیں قبول ہوتی ہیں ایسے عقیدے والے کی، نہ اس کی عبادتیں قبول ہوتی ہیں، نہ اللہ تعالیٰ اس پر نظر کرم کرتے ہیں، نہ اس کے اعمال کو اللہ قبول فرماتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے، شرط ہے کہ وہ مرنے سے پہلے توبہ کرے۔ تو اب اس طرح کے جو مسائل اس دور میں بھی تھے اس دور میں بھی ہیں، اور ہر وہ انسان جو اللہ کے سوا کسی اور سے اپنا عقیدہ بنا کے رکھتا ہے اس کے ساتھ یہ مسائل رہتے ہیں ہمیشہ۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو اس بدعقیدے سے نکال کر، اس شرک سے نکال کر ہم تمام کو آپ نے اللہ سے جوڑا، توحید ہمیں سکھلائی۔ تو اسی توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید الاسماء والصفات ہی کا مجموعہ وہ ہے جو ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے، استخارے کا یہ طریقہ۔ استخارہ کیا ہے؟ ہم جو معاملہ کرنے چاہ رہے ہیں، کوئی بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی رشتہ آیا ہوا ہے، اس رشتے کی طرف ہم آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں، اب ہمیں نہیں معلوم کہ آگے وہ کیا ہوگا، وہ خراب ہمارے لیے ہے یا اچھا ہمارے لیے، کیونکہ اللہ نے فرمایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ تم جس بات کو اچھا سمجھ رہے ہو شاید کہ تمہارے لیے برا ہو، جس بات کو تم ناپسند کر رہے ہو شاید کہ تمہارے لیے وہ اچھا ہو، واللہ یعلم، جاننے والا اللہ، وانتم لا تعلمون، تم کو نہیں معلوم، تمہیں کوئی خبر، تم کو آگے کے پل کی خبر نہیں، یہاں سے اٹھ کر تم باہر جاؤ گے نہیں جاؤ گے اس کی تمہیں خبر نہیں، بلکہ تم کیا کر رہے اس کی بھی تمہیں خبر نہیں، یہاں بیٹھ کر تم 5 منٹ کے اندر کتنی مرتبہ اپنے پلکوں کو جھپکائے پتہ ہے؟ تم خود کر رہے ہو معاملہ، وہ بھی تم کو نہیں پتہ، آگے کیا پتہ ہوگا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر کی حدیث ہے، پہلے آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں، پھر اس حدیث کے ذریعے سے ہمارے ایمان کی تربیت کرنے والی جو باتیں ہیں ذرا اس کی طرف میں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں۔ حضرت جابر کی حدیث ہے بخاری کے اندر، جس میں آپ نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا الاستخارۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے تھے، کس کو؟ صحابہ کو۔
کس میں سکھاتے تھے؟ آپ نے فرمایا کہ فی الامور کلھا، تمام کاموں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ سکھلاتے تھے. اور پھر فرمایا کما یعلمون السورۃ من القرآن، آپ ایسے سکھاتے تھے اس استخارے کو جیسے آپ قرآن کی کوئی صورت ہمیں سکھاتے تھے. قرآن کی صورت جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھلاتے تھے، جو اہمیت ہوتی تھی اس قرآن کی صورت کی، جس طرح آپ پوری توجہ کے ساتھ سکھاتے بھی تھے، صحابہ سیکھتے بھی تھے، اسی طرح استخارہ کا معاملہ بھی تھا. اور استخارے کی دعا کیا ہے؟ اذا ہم احدکم، پھر حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اذا ہم احدکم بالامر، جب تم میں کا کوئی آدمی کسی بات کا ارادہ کرے، کوئی کام کرنے کا ارادہ کرے، فلیرکع رکعتین، تو چاہیے کہ 2 رکعت پڑھ لے. اب یہ 2 رکعت کون سے ہوں؟ غیر الفریضہ، وہ فرض والی نماز نہ ہو، فرض کے علاوہ 2 رکعت ہوں جو استخارے کی نیت سے انسان پڑھے، غیر الفریضہ. ثم یقول، پھر 2 رکعت ادا کرنے کے بعد وہ ان کلمات کو کہے. اب یہ دعا، اب دعا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اب یہ دعا کرے، اللہم، اے اللہ، انی استخیرک، میں تجھ سے خیر چاہتا ہوں، بھلائی چاہتا ہوں، بعلمک، تیرے علم کے ذریعے سے، تیرے علم میں جو بھلائی ہے نا وہ تو مجھے عطا کر، بعلمک، واستقدرک بقدرتک، اے اللہ میں تجھ سے طاقت چاہتا ہوں کہ مجھے طاقت عطا کر اس کام کو کرنے کی، بقدرتک، تیرے پاس جو طاقت ہے اس کے ذریعے سے میں طاقت طلب کرتا ہوں، واسألک من فضلک العظیم، اور میں تجھ سے تیرے عظیم ترین فضل کا سوالی ہوں، تیرا بہت بڑا جو فضل ہے، جو کرم ہے، اس سے میں تجھ سے مانگ رہا ہوں. فإنک تقدر ولا اقدر، اس لیے کہ قدرتوں والا تو ہے اور میں بے طاقت ہوں، میں قدرت والا نہیں ہوں. اور پھر کہا وتعلم ولا اعلم، اور جاننے والا تو ہے، علم والا تو ہے، یہ معاملہ خیر ہوگا شر ہوگا مجھے نہیں معلوم، تو جانتا ہے، ولا اعلم، میں نہیں جانتا، انک انت علام الغیوب، اس لیے کہ تو ہی تمام غیبوں کا جاننے والا، ہر غیب کا علم تیرے پاس ہے، میرے پاس نہیں. اب اس عاجزی کے بعد، اللہ کی اس تعریف کے بعد، اب یہاں دعا آتی ہے، اور دعا کیا ہے؟ اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر، اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ بات ہے کہ یہ کام جو انسان کرنا چاہ رہا ہے وہ کام کو یا تو ذکر کرے یا اپنے دل و دماغ میں رکھے، اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ بات ہے کہ یہ کام میرے لیے خیر لی فی دینی، 3 باتوں کا ذکر ہے، میرے لیے بہتر ہے، کس میں؟ فی دینی، سب سے پہلے دین، میرے دین کے معاملے میں یہ اچھا کام ہے جس میں میرا دین حفاظت سے ہو، سلامتی کے ساتھ ہو، دین کے اندر کوئی خلل نہ ہو، وہ معاشی، اور میری دنیا کے اعتبار سے بہتر کام ہو، دنیا کے اعتبار سے نقصان دہ نہ ہو، اس میں کوئی شر نہ ہو، اور پھر وہ عاقبت امری، ہاں انجام کے اعتبار سے ایز اے ریزلٹ بھی یہ چیز اچھی ہو. بعض شروع میں بات اچھی لگتی ہے لیکن بعد میں بات بگڑ جاتی ہے، شروع میں رشتے اچھے ہوتے ہیں بعد میں بگڑ جاتے ہیں، شروع میں پارٹنر اچھا ملتا ہے بعد میں دھوکہ دینے والا بن جاتا ہے. عاقبت امری، ایز اے ریزلٹ بھی میرے لیے خیر ہو. اے اللہ 3 چیزوں کے بارے میں بہتری ہے، دین بھی، دنیا بھی، اور رزلٹ بھی، یہ 3 بھی اگر بہتر ہے تو اے اللہ اب وہاں پر 3 باتوں کی دعا، یہ 3 چیزیں بہتر ہیں تو یہ 3 باتیں اے اللہ تو کر دے، فقدرہ لی، تم میرے لیے مقدر کر دے، اس کام کو میرے لیے مقدر کر دے، آگے بڑھا دے، میرے حق میں کر دے اس کو. اور پھر فرمایا ویسرہ لی، اور
اس معاملے کو آسان کر دے۔ بعض وقت کیا ہوتا ہے، اچھا کام ہوتا ہے، کرنا بھی چاہتا ہے بندہ، لیکن آسان نہیں ہوتا، مشکلات میں پڑ جاتا، مشکلات آ جاتی ہیں۔ وَيَسِّرْهُ لِي، اب اس میں خیر ہے تو مجھے مقدر بھی کر دے اور آسان بھی کر دے۔ اور پھر آسانی کے بعد ایک اہم ترین سوال بھی ہے، تیسری دعا بھی ہے، وَبَارِكْ لِي فِيهِ، اے اللہ اس میں برکتیں دے دے۔ بعض وقت کام بھی اچھا ہو جاتا ہے، بات بھی بن جاتی ہے، لیکن برکتیں نہیں رہتی ہوں، اور برکتیں جب اٹھ جاتی ہیں تو انسان کا سکون، اطمینان، امن اور انسان کی جو اندرونی خوشی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو برکتوں سے بھی نواز دے، یہ تین باتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسری دعا، اللہم ان کنت تعلم، اے اللہ اگر تیرے علم میں یہ بات ہے کہ یہ معاملہ میرے لیے شر ہے، شر لی، اس میں خیر نہیں ہے میرے لیے۔ اب خیر نہیں ہے کیا مطلب؟ ان تینوں اعتبار سے، یا دین کے اعتبار سے خیر نہیں ہے، یا دنیا کے اعتبار سے خیر نہیں ہے، یا انجام کے اعتبار سے ایز اے ریزلٹ خیر نہیں ہے، شر ہے میرے لیے، تو پھر تو کیا کر، میرے دین میں، میرے دنیا میں اور میرے عاقبت کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے اگر اس میں شر ہے تو فاصرفہ عنی، تو اے اللہ تم مجھے اس سے پھیر دے، ہٹا دے، وہ معاملہ مجھ سے ہٹ جائے۔ واصرفنی عنہ، اور مجھے بھی تو اس سے پھیر دے اور اس معاملے کو بھی تم مجھ سے ہٹا دے، نہ وہ رہے نہ میں رہوں، دونوں کے اندر جو کانٹیکٹ جو چل رہا ہے، دونوں کے اندر جو ربط و ضبط ہے، اے اللہ یہ اس کو ڈسکنیکٹ کر دے، ختم کر دے۔ اور ختم کرنے کے بعد انسان کیا کرتا ہے؟ پریشان رہتا، کہیں بات چل رہی تھی یا کسی لڑکی سے شادی کا مسئلہ امید تھا، یا کوئی لو میرج کے اعتبار سے آگے بڑھ رہا تھا، اب استخارے کی وجہ سے کیا ہے، رک گیا، معاملہ نہیں بنا، انسان پریشان ہو جائے، اب کیا ہوگا، نقصان ہو جا رہا، اگر وہ ڈیل کر لیتا تو مجھے اتنا فائدہ ہو جاتا، اب وہ ڈیل رک گئی، اتنا نقصان ہو جا رہا میرا۔ یہ انسان کی طبیعت ہے۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوسری بات بھی سکھائی، وَقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، اے اللہ یہاں تو رک گئے نا معاملہ، لیکن جہاں کہیں بھی میرے لیے خیر ہے، اے اللہ وہ خیر مجھ کو تو عطا کر دے، وہ خیر مقدر کر دے، جہاں بھی خیر تو جانتا ہے خیر کہاں ہے، دنیا کے کس کونے میں تو جانتا ہے، میرے پاس صرف سامنے والی بات ہے، اور یہ کیا ہے، تیرے علم کی بات ہے، جہاں بھی دنیا کے جس کونے میں بھی خیر ہے، جہاں بھی خیر ہے، اللہ تو خیر لے آ مجھے دے دے، اللہ اکبر۔ اور پھر آخری بات کیا ہے، خیر ملنے کے باوجود بھی انسان سوچتا ہے نہیں اگر وہ چیز مل جاتی تو اور اچھا ہوتا، وہ رشتہ ہو جاتا تو اور اچھی بات ہوتی، وہ معاملہ اگر طے ہو جاتا تو اور فائدہ ہو جاتا۔ ہاں تو تیسری دعا بھی اللہ کے سن سکھلائی، یہ تیسری دعا بھی مانگو۔ پہلی دعا کیا تھی، اے اللہ تو ڈسکنیکٹ کر دے شر ہے تو، دوسری دعا کیا ہے، جہاں خیر ہے وہ عطا کر، اور تیسری دعا کیا ہے، فرمایا ثم ارضنی بھی، اے اللہ تو جو مجھے عطا کرے گا نا اس سے تو مجھے اطمینان دے دے، راضی کر دے مجھے، میں خوش ہو جاؤں اس میں۔ اللہ اطمینان و خوشی رب کی جانب سے ہوتی ہے، نفس کبھی خوش نہیں ہوتا، نفس کبھی راضی نہیں ہوتا، نفس کو اور چاہیے، نفس کو اور بڑھنا چاہیے، اور دنیا چاہیے، وہ کبھی جو ہے کانٹینٹ جو چیز جو ہوتی ہے نا جو انسان کو جو مطمئن کر دے، وہ نفس کبھی مطمئن نہیں ہوتا، یہ نفس کی خاصیت ہے۔ سوائے نفس مطمئنہ جس کا ہو جائے، جو اعلیٰ درجے پر پہنچ جائے، جو اللہ والوں کا دل ہے، جو انبیاء کا دل ہے، جو صالحین اور صدیقین کا دل ہے، وہ الگ مسئلہ، لیکن عمومی طور پر ہمارا جو ہے نفس، یہ نفس امارہ، یہ برائی کی طرف لے کے جانے والا۔ اب یہ نفس کبھی مطمئن نہیں ہوتا، کتنا بھی مل جائے، اور خاص دنیا کا معاملہ اگر ہے تو اس کو اور چاہیے، 2 بلڈنگیں مل گئی تو تیسری چاہیے، 1 بیوی ہے تو ہمیں بس نہیں آتا، 2 کی تلاش میں رہتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ خوف سے نہیں کرتے، ہاں مسائل کی وجہ سے انسان خاموش ہو جاتا، لیکن دنیا کی ہر چیز انسان کو چاہیے، چاہے دولت ہو، بیوی ہو، منصب ہو، جائیداد ہو، پیسے ہوں، جو بھی ہوں چاہیے، جتنا بھی مل جائے اور چاہیے، اطمینان نہیں ہوتا، اندرونی خوشی نہیں ہوتی، رضامندی رب سے نہیں ہوتی،
تو یہاں پر تیسری دعا اہم ترین دعا ہمیں سکھلائی گئی، ثم ارضنی بھی، اے اللہ تو جو ہمیں عطا کر دینا اس پر مطمئن بھی کر دے، ہمیں خوش کر دے، دل راضی ہو جائے، مطمئن ہو جاؤں۔ یہ بہت اہم ترین دعا، یہ بہت اہم ترین دعا ہے جو استخارے کی شکل میں ہم مسلمانوں کو اللہ کے رسول نے سکھلائی ہے۔ اب اس معاملے کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہمیں نظر آتی ہے، یہ صرف ایک دعا نہیں ہے، یہ بندے اور رب کا تعلق اس میں سکھلایا گیا۔ ایک بندے مومن کیسا ہونا چاہیے؟ صرف دعا کی حد تک رب سے تعلق ہو جائے، باقی معاملات اپنے مرضی سے وہ کرے، نہیں۔ یہ دعا کا شروع ہوئی کیا ہے؟ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک، اے اللہ میں تیرے علم کے ذریعے سے خیر چاہتا ہوں، تیری قدرت سے میں طاقت چاہتا ہوں۔ میری طاقت کچھ بھی نہیں ہے، میرا علم کچھ بھی نہیں ہے، میں دنیا کے ٹاپ موسٹ لیول پہ جی میں سائنٹسٹ بن جاؤں، علم والا بن جاؤں، نالجبل پرسن بن جاؤں، پھر بھی میرا علم کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کی پوری طاقت مجھے مل جائے، دنیا کی تمام حکومتوں پر بھی میں جو ہے حاوی ہو جاؤں، پھر بھی میری حکومت میری طاقت کچھ بھی نہیں ہے تیرے آگے۔ اور یہی تو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، جو کنز من کنوز العرش، عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ اتنا بھاری کلمہ ہے جس میں بندے مومن کی عاجزی ہے، رب کا کمال ہے، رب کی طاقتوں کا اقرار ہے۔ اے اللہ میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ میں کسی شر سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں، نہ کوئی خیر اپنے طور سے میں کر سکتا ہوں، مگر صرف تیری اگر طاقت ہے، تیری اگر توفیق ہے، تیری اگر مدد ہے تو میں کر سکتا ہوں۔ وہی اقرار یہاں پر بھی، وہی اقرار یہاں۔ تو بندے اور رب کا تعلق ہے کہ بندہ ہر معاملے میں عاجز ہے، اپنے عاجزی کو اللہ کے سامنے پیش کرے، اپنے عاجزی کو اللہ کے سامنے رکھے، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ عبد کا مطلب ہی کیا ہے؟ عاجز بندہ، سلیو، جس کا اپنا کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے اس کی جان، اس کا مال، اس کی حرکتیں، اس کی طاقتیں، اس کی صلاحیتیں سب مالک کی ہیں۔ اور یہاں بندہ وہی اقرار کرتا ہے، اے اللہ میں کچھ نہیں ہوں، تیرے علم کے ذریعے سے مجھے خیر کی طرف رہنمائی فرما، جو بھلائی ہے اس کی طرف مجھے گائیڈ کر، اور تیری طاقت سے مجھے کچھ طاقت دے دے تاکہ میں کر سکوں۔ اگر تو طاقت نہ دے تو پھر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ طاقتیں تیری طرف سے ہیں، دنیا کی کوئی طاقت کچھ دینے والی نہیں ہے، دنیا کی جتنی طاقتیں سب بے طاقت ہیں، اگر تو طاقت نہ دے تو طاقت میں تجھ سے طلب کرتا ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر اللہ کا یکتا ہونا، انک انت علام الغیوب، اے اللہ تو ہی تمام غیبوں کا جاننے والا۔ اس بات کا اقرار ایک انسان کو اطمینان دیتا ہے، ایک انسان کو رب سے اتنا حد تک کنیکٹ کر دیتا ہے کہ وہ ہر معاملے کو اللہ پر سونپ دیتا ہے کہ اللہ تو جاننے والا، میں نہیں جانتا، آگے کیا ہوگا مجھے کیا معلوم، مجھے کب آنا تھا اس دنیا میں وہ بھی نہیں معلوم تھا، کب جانا ہے اس دنیا سے وہ بھی نہیں معلوم ہے، پھر مجھے کرنا کیا ہے؟ وہ اگر تو مجھے بتائے گا تو میں کروں گا، تو اگر مجھے گائیڈ کرے گا تو میں آگے بڑھوں گا۔ اے اللہ رہنمائی تیری طرف سے ہو، تیرے علم کے ذریعے سے مجھے تو رہنمائی عطا فرما، جو خیر ہے تو اس کی طرف مجھے لے جا۔ تو یہ بندے مومن کا رب کے ساتھ وہ توحید والا کنیکشن ہے، جس میں توحید ربوبیت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا اقرار بھی ہے، اس کے مالک اور خالق ہونے کا اقرار بھی ہے، اس کے پروردگار اور پالنہار ہونے کا اقرار بھی ہے، اور اسی طرح ہر معاملے کے اندر وہی تصرف کرنے والا یہ اقرار بھی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی توحید اسماء و صفات، اللہ کے علم کا اقرار کہ اللہ عالم الغیب ہیں، اللہ کی صفات اللہ کے لیے خاص ہیں، اس میں دنیا کا کوئی بندہ شریک نہیں ہے، دنیا کا کوئی مخلوق شریک نہیں ہے، اس بات کا بھی اقرار ہے۔ اور اللہ کی طرف عبودیت کا، عبادت کے لیے، کیونکہ دعا سب سے اہم ترین عبادت ہے، دعا هو العبادہ، اللہ کے رسول ارشاد فرمائے کہ دعا ہی عبادت ہے، عبادت کی جان ہے، عبادت کی اصل ہے کہ بندہ عاجز ہوتا ہے، دعا میں بندہ اب رب کے سامنے جتنا عاجز ہوتا ہے کسی اور عبادت کے اندر عاجز نہیں ہوتا۔ آپ روزہ رکھ لیں، زکوٰۃ دے دیں، صدقہ و خیرات کر لیں، قرآن پڑھ لیں، اس میں عاجزی بندے کی اتنی ظاہر نہیں ہوتی جتنا بندہ دعا کے لیے رب کے سامنے عاجز بن کر اپنے آپ کو پیش کرتا۔ دعا مکمل عاجزی ہے، اور یہ عاجزی ہی عبادت، اصل عبادت ہے، جو اس
دعائے استخارہ کے اندر بندہ اپنے آپ کو بندہ بنا کر اللہ کے سامنے پیش کرتا، اور یہ صرف ایک وقت کے لیے نہیں، یہ بندگی ہمیشہ کے لیے، یہ بندے مومن کا تعلق بندگی کا اپنے رب کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس بات کا اقرار کرتا ہے اللہ بندگی کی جو بھی شکل ہے میں اللہ تیرے سوا میں کسی اور کے سامنے نہ کرتا ہوں نہ کر سکتا ہوں، میں ہمیشہ موحد ہوں۔ یہ دعا استخارہ بندے مومن کو موحد بناتی ہے، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ یہ صرف دعا نہیں ہے، ہماری زندگی کا لائحہ عمل ہے، ہمارا سسٹم آف لائف اس دعا کے اندر میں سکھلایا گیا۔ اب ذرا آئیے ان دعا کے آداب کے اعتبار سے 2-4 منٹ کے اندر میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ 10 آداب ہیں، اس کو ذرا ذہن میں رکھیں۔ پہلا ادب کیا ہے کہ استخارے کی نیت سے 2 رکعت پڑھیں۔ یہ 2 رکعت فرض والی نہ ہو، عام سنتیں بھی نہ ہوں، بلکہ اور بات ہے کہ بعض علماء نے عام سنتوں کی بھی اجازت دی ہے، کوئی بھی سنت پڑھ لیں اور استخارہ کر لیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں، آپ نے اس دعا سے پہلے 2 رکعت پڑھنے کا آپ نے حکم دیا ہے، تو علماء نے فرمایا کہ یہ دعا استخارے کی نیت سے انسان پڑھے، کبھی بھی پڑھے، کوئی وقت نہیں ہے اس کا، بس وہ سونے سے پہلے ہی پڑھنا ہے، نہیں، جب بھی آپ کو موقع ملے، سوائے کہ اگر جو ہے فجر کے بعد کا وقت ہے، عصر کے بعد کا وقت ہے، ممنوع اوقات ہیں تو ممنوع اوقات میں نوافل نہ پڑھیں، باقی اور اوقات میں کبھی بھی آپ پڑھ لیں 2 رکعت۔ دوسری چیز، یہ دعا نماز کے بعد پڑھیں، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ثم یقول، 2 رکعت پڑھ لے پھر اس کے بعد یہ کہیں۔ بعض علماء نے اجازت دی ہے کہ نماز کے اندر بھی اور تشہد کے بعد بھی یہ دعا کو انسان کر لے تو جائز ہے، لیکن افضل یہی ہے کہ نماز کے بعد دعا کریں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ حدیث کے جو یہ الفاظ، جو دعا کے جو الفاظ ہیں نا، اس کو یاد کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں جس طرح سورت ہمیں اللہ کے رسول یاد دلاتے تھے، اس طرح یہ دعا بھی آپ یاد دلاتے۔ صحابہ کے زمان عربی تھی نا، اللہ کے رسول مفہوم بتا دیتے، اس طرح یہ مفہوم میں کر لو تو کافی تھا، لیکن آپ الفاظ سکھاتے تھے۔ سورج کے اندر تبدیلی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، تو اسی طرح یہ دعا بھی جب اللہ کے رسول نے سکھائی ہے صحابہ کو، تو یہ دعا کے اندر بھی تبدیلی نہیں ہونا چاہیے، یہی الفاظ انسان استعمال کرے۔ یا اور بات ہے کوئی بندہ جو ہے ارجنٹ میں ہے، استعمال نہیں کر سکتا، یاد نہیں کر سکتا، اب وہ اپنے مفہوم کے لحاظ سے دعا کر لے، وہ کام چلاؤ، مشی الحال والا معاملہ ہے، ٹھیک ہے چل جاتا، لیکن افضل یہی ہے کہ یہی دعا آپ یاد کریں، یہ ہر مسلمان یاد کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے کے اندر اس دعا کو جو اللہ کے رسول نے سکھلایا۔ معاملات، تمام معاملات کے اندر انسان استخارہ کرتا رہے، اب وہ کون سے معاملات ہیں وہ بات بھی آتی ہے۔ اور نمبر 4 یہ ہے کہ استخارے کے بعد جو کرنا ہے اس کو کرے، استخارے کے بعد انتظار نہیں کرنا، استخارے کے بعد میں 10 مرتبہ استخارہ کروں گا اس کے بعد نہیں، استخارے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لمیٹیشن نہیں دیا ہمیں، دل مطمئن ہو، خواب میں جو ہے کچھ اشارہ ہو، کسی معاملے میں ہمیں اس کے بارے میں نہیں کہا، استخارہ کرے اور پھر وہ کام کرے، اور ہوگا کیا اس کے اندر جو خیر ہے اللہ تعالیٰ وہ عطا کریں گے، اگر شر ہے تو اللہ بچا دیں گے، یہ رزلٹ ہی اصل میں استخارے کا نتیجہ۔ استخارے کے بعد جو عمل بھی آپ کے لیے ہوگا وہی آپ کے لیے خیر ہوگا۔ یہ 5ویں بات یہ ہے کہ استخارے کے ساتھ استشارہ بھی کریں۔ استشارے کا مطلب کیا ہے؟ مشورہ بھی کر لینا، جو اس معاملے میں جو بھی ایکسپرٹس ہیں، اب بزنس کا معاملہ اس کے جو ایکسپرٹس ہیں ان سے ایک مشورہ کر لیں، رشتے کا معاملہ ہے بڑوں سے مشورہ کر لیں، کوئی اس سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں ان سے ایک مشورہ کر لینا، یہ اللہ کا بھی حکم ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، معاملے کے اندر آپ مشورہ کیجئے، اور مشورہ کرنے والا کبھی نقصان اٹھانے والا نہیں ہوتا عام طور پر، اور جہاں آپ اللہ سے خیر بھی طلب کر رہے ہیں، بندوں سے مشورہ بھی کر رہے ہیں، تو 2 طرح سے خیر آپ کو مل رہا ہے، تو انشاءاللہ اس کے اندر آپ کے نقصان نہیں ہوگا۔ اور 5ویں بات یہ ہے کہ جن میں استخارہ نہیں کرنا، اب کچھ چیزیں استخارہ نہیں کرنا، کیا ہے؟ حرام کام ہے، شراب پینے چاہ رہے ہیں، سود لینے جا رہے ہیں، استخارہ کریں گے میں سود لوں نہیں لوں؟ حرام ہے، رکنا ہے آپ کو، استخارے کی کوئی گنجائش ہے، اس میں کوئی خیر ہے ہی نہیں، اگر خیر ہوتا تو اللہ حلال کر دیتے، حرام کے اندر خیر نہیں ہے، اس لیے سے اللہ نے حرام ٹھہرایا اس کو، اب وہاں پر بھی استخارہ کریں؟ نہیں، جائز نہیں ہے۔ تو حرام کاموں کے اندر، مکروہات کے اندر، اور اسی طرح وہ معاملات جو فرائض ہیں،
مجھے جمعے کی نماز پڑھنے جانا ہے، نہیں ٹھہر 2 رکعت استخارہ کی نماز پڑھ کے آتا ہوں. فرض ہے، فرض کے لیے کوئی استخارہ نہیں، واجب کی ادائیگی کے لیے کوئی استخارہ نہیں. اب استخارہ کس کے اندر ہے؟ جو جائز چیزیں ہیں، جو مباحات ہیں، جو آپ کے لیے اہم ہیں، اور جس کے اندر جو ہے عام طور پر جو ہے آپ کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور خاص طور پر وہ معاملات جس میں آپ کنفیوژن میں مبتلا ہیں، خاص طور پر وہ چیزیں جو ایک سے زیادہ چوائسز آپ کے سامنے آ گئے، کس کو اختیار کرنا نہیں معلوم ہو رہا. اب یہاں پر جو ہے آپ اللہ سے خیر طلب، یا اللہ کس میں خیر ہے نہیں معلوم مجھے، جو خیر ہے تو اس کی طرف رہنمائی کر، وہ مجھے عطا کر. تو لہٰذا ان معاملات کے اندر استخارہ کرنا ہے. اور اسی طرح نقصان سے بچنے کے لیے بھی استخارہ ہے. آپ کے لیے پروفٹیبل جو ہے معاملہ ہو ایز اے رزلٹ، اس کے لیے بھی استخارہ ہے. اور ساتویں بات یہ ہے کہ استخارہ کرنے والا وہ ہو جس کے ساتھ معاملہ ہو، جس کا نکاح ہوا ہے وہ استخارہ کرے، جو بزنس کر رہا ہے وہ استخارہ کرے، اور لڑکی کا معاملہ ہے لڑکی کے گھر والے پورے استخارہ کریں. تو استخارہ جس سے ریلیٹڈ وہ کرے، یہ نہیں کہ دوسروں سے کروائے. رسول اللہ سے موجود تھے نا صحابہ کے درمیان میں، کہ صحابہ آتے تھے اور کہتے تھے یا رسول اللہ آپ ذرا استخارہ کر کے ہمیں بتا دیں یہ کام میرے لیے خیر ہوگا نہیں ہوگا. اللہ کے رسول سے بہتر کون استخارہ کرنے والا ہے جی؟ کبھی اللہ کے رسول سے استخارہ کروایا؟ آج لوگ آتے ہیں مولوی صاحب ذرا استخارہ کر کے بولو نا کہ تمہیں کیا دھڑ ہوا، مت ماری گئی تمہاری، تم کو نہیں آتا، 2 رکعت پڑھو استخارہ کرو نا. آن لائن استخارہ بھی چلتا، آن لائن استخارہ یہاں سے فون کر کے بولتے انہوں جو وہاں بیٹھے بیٹھے ٹھہرو میں استخارہ دیکھ کے بولتا ہوں. یہ سب واہیات چیزیں ہیں، ہمارے دین کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں. رسول اللہ سے گائیڈنس واضح آسان ہے، سب کے لیے ہے. اور استخارہ کرنا ہے، دیکھنا نہیں ہے. بعض لوگ استخارہ دیکھ کے بولتا ہوں جی، کیا دیکھتے بھائی؟ کیا دکھاتا آپ کو؟ شیطان دکھاتا. شریعت تو نہیں بولی دیکھنے کے لیے، شریعت کرنے کے لیے بولتی ہے. رسول اللہ نے نہیں فرمایا کہ استخارہ دیکھنے کے بعد کام کرو، استخارہ کرنے کے بعد کام کرنا. دیکھنے والی چیز کیا ہے؟ یہ 8ویں بات ہے کہ لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں، خواب سے جوڑ دیتے ہیں. ہاں استخارے کے بعد خواب آنا چاہیے. وہ خواب میں اچھا ہے یہ برا ہے، ہری جھنڈی کوئی لہراتا ہے تو اچھا ہے، ریڈ فلیگ آ گیا تو نہیں رک جانا ہے. کوئی بزرگ آئیں کچھ اشارہ دیں، یہ سب من گھڑت باتیں، لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. یہ جو شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. استخارہ کا کوئی تعلق کسی خواب سے نہیں ہے. استخارہ اللہ سے خیر طلب کرنے کی دعا ہے. انسان وہ خیر کی دعا کرے اور اپنے کام کو وہ آگے بڑھائے. اور 9ویں بات ہے کہ اگر جو ہے استخارہ سے اگر آپ کو اطمینان نہیں ہو رہا ہے تو آپ بار بار کرتے رہو. علماء نے فرمایا کہ بار بار کرتے رہیں جب تک کہ معاملہ حل نہ ہو جائے. یہ اور بات ایک حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ہے بار بار کا، لیکن ایک معاملے سے انسان کو اطمینان نہیں ہو رہا ہے تو پھر وہ اس کے لیے اس کی اجازت دی گئی ہے. اور آخری بات ہے کہ استخارے کے بعد بندہ اللہ تعالیٰ سے اچھی نیت رکھے، اچھا امید رکھے اور توکل کر لے، اور اپنے دل کے اندر وسوسوں کو نہ پالے. شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اس کا کام یہی ہے کہ معاملے کو خراب کرے، وسوسے پیدا کرے. تو ان وسوسوں سے اپنے آپ کو بچائے. جب اس نے استخارہ کر لیا، اللہ سے مانگ لیا، خیر اللہ سے نازل ہونے کی اسے امید ہے تو یہ امید مکمل طور پر رکھے اور اللہ پر توکل کرے اور اس معاملے کو لے کر آگے بڑھے. انشاءاللہ اس کے لیے خیر ہوگا. یہ چند باتیں تھیں استخارے سے متعلق جو ہمارے معاشرے کے اندر ہم سب کو جو جاننا ضروری تھا. تو یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ ہم سب کو صحیح معاملے کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے، ہدایت پر رکھے اور ہر گمراہی سے اللہ ہم سب کو بچائے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.